اچھا اب بتائیں، اب آپ کو آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ جی بڑی جی 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 سر جی. صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی یس سر. اوکے. شہریار، ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا، جو آپ کو میں نے سمجھانا تھا، یہ جو سات آپ کے بھائی ہیں ان کو تو میں نے لیکچر دے دیا تھا، تو ان کو سمجھ بھی آ گئی، آپ ان سے تھوڑا پوچھ بھی سکتے ہیں. سید آپ کو سمجھ آئی تھی جو میں نے سمجھایا تھا پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں سے یہ سارا کچھ؟ یس سر وہ سمجھ آ گیا ہے سر. اوکے. آپ نے شیٹ بھی بنائی تھی نا؟ شیٹ وہی بول رہا ہوں نا، بنایا ہے 2-3 پروڈکٹ کا. اوکے شہریار، دیکھو یہ ہمارا امیزون کا بائر اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، یہاں پہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، ایک ہمارا ہوتا ہے سیلر اکاؤنٹ، دوسرا ہوتا ہے بائر اکاؤنٹ. سیلر اکاؤنٹ کا مطلب جہاں ہم اپنی چیز کو سیل کرتے ہیں، اور بائر اکاؤنٹ جہاں سے ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں دراز ہے، یہ دوسرے ہیں جیسے پلیٹ فارم، وہاں سے جیسے ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں، مطلب پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں. یہاں سے بھی آپ پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں، علی بابا پہ جا کے وہاں پہ بھی ہنٹ کر سکتے ہیں، دراز پہ جا کے وہاں سے بھی آپ پروڈکٹ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. جو پروڈکٹ مطلب کہ اچھی چل رہی ہو، سیزنل وائز ہو، یا جو بھی مطلب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پروڈکٹ ڈھونڈنی کیسے ہے. تو آپ امیزون کے علاوہ اور بھی پلیٹ فارم سے جہاں سے آپ کو اچھی پروڈکٹ ملے وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں. کیری فور کا جیسے اپنی ویب سائٹ ہوگی، وہاں پہ جا کے بھی آپ اچھی پروڈکٹ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن آپ نے امیزون سے چیک کرنا ہے کہ وہ پروڈکٹ کیسی چل رہی ہے، مطلب کہ اس کا بی ایس آر کتنا ہے، لوگ اس کو کتنے پرچیز کریں، اس کے کتنے سیلر بیٹھیں. یہ ساری چیزیں آپ نے امیزون کے اوپر، جب آپ امیزون کا بائر اکاؤنٹ بنائیں گے وہاں پہ آپ نے یہ ایکسٹینشن لگانی ہے ساری، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ ایکسٹینشن لگائیں گے، یہاں سے آپ کو ہیلیم 10 یہ چیزیں بتائیں گی کہ آپ کے پروڈکٹ فلٹر، مطلب جب آپ پروڈکٹ فلٹر کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے پروڈکٹ کتنے پیسہ بنا رہی ہے، کتنے اس کا بی ایس آر ہے، یہ کتنے مطلب کہ سیل ہو رہی ہے، یا کیا اس کا سین ہے. تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں بیسٹ سیلر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ بائر اکاؤنٹ بناؤ گے تو آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد آپ بائر اکاؤنٹ اپنا بناؤ، وہاں پہ پریکٹس کرو. پریکٹس کرنے سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہم پروڈکٹ، آپ نے یہ والی ایکسٹینشن مجھ سے لے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ گوگل پہ جا کے لکھو گے ہیلیم 10 ایکسٹینشن، گوگل کے ساتھ ان کو اٹیچ کر لینا ہے یہ ساری. یہ اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے بائر اکاؤنٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ آپ نے بیسٹ سیلر پہ جانا ہے. بیسٹ سیلر مطلب جو اچھی چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جن کا اچھا رینک ہے، جو مطلب ٹاپ ٹرینڈنگ پروڈکٹ ہے. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ ایک پہلی پروڈکٹ ہے میلا کی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک میلا کا سیرپ ہے جو مطلب کہ ہمارے فیس کو ان کو سافٹ وغیرہ رکھتا ہے. اس کے بعد یہ ماسک ہے، یہ ایک کورین برانڈ ہے اس کا، یہ ایک مطلب کہ یہ بھی ماسک ہے ڈرما جیسے ہوگا. میں آپ کو یہاں سے یہ دیکھو، یہ ہم کیٹیگری وغیرہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسٹ سیلر کے اندر آنے کے بعد وہ ہمیں بتا رہا ہے سب سے پہلے جو آپ کی چیز ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو؟ جی آ جی رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. اوکے. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے پروڈکٹ کون سی کیٹیگری میں سیل کرنی ہے. مطلب بیوٹی میں کرنی ہے، اگر آپ فیمیل ہو تو آپ بیوٹی میں دیکھو گے. اگر آپ میل ہو آپ مطلب کہ جاؤ گے، ضروری نہیں ہے کہ صرف فیمیل ہی نہیں چیز بیچ سکتی، آپ نے وہ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے جس کی ضرورت ہو. جیسے اب گرمی ہے، لوگ فین لیتے ہیں، نیک فین ہے، پاکستان میں بھی بہت چل رہا ہوگا، یہاں بھی بہت چل رہا ہوگا. امبریلا ہو گئی، کیپ ہوگی، یہ سیزنل وائز پروڈکٹ ہیں جو مطلب جو اچھا خاصا ریونیو پیسہ بنا رہی ہیں. تو آپ نے اس طرح سے کوئی ایک کیٹیگری کو سلیکٹ کر لینا ہے. بیوٹی ہو گیا، ہوم ڈیکور ہو گیا، ہوم اینڈ امپرومنٹ ہو گیا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پیٹ سپلائز ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یو ای میں جو مطلب کہ گورے وغیرہ آتے ہیں جو ساتھ لے کے آتے ہیں اپنے ڈوگز کیٹ وغیرہ، تو پیٹ سپلائز میں اچھا خاصا پیسہ بنتا ہے. وہ لوگ آتے ساتھ ہی مطلب امیزون سے ہی پرچیز کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی ویب سائٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. اور وہ آپ کو پتہ ہے گرمی میں کہاں مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہاں سے ان کو چیزیں مارکیٹ ریٹ کے برابر مل جاتی ہے تو وہ یہاں سے بیٹھ کے آرڈر کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں جیسے چائنیز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹورسٹ وغیرہ جو بھی آتے ہیں وہ آن لائن ہی پرچیز کرتے ہیں چیزیں. ان کو وقتی طور پہ جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے مطلب وہ ان کے پاس اتنا نہ ٹائم ہوتا ہے نہ ان کا دل کرتا ہے، ادھر ہی روم پہ بیٹھ کے گورے وغیرہ یہ
آرڈر کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی ایک کیٹیگری کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی کچن ہو گیا، کوئی بھی آپ کو ایک اچھی لگتی ہے کیٹیگری، تو آپ نے اس کیٹیگری میں یہاں سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہو، یہاں پہ بھی آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسیسریز ہے، ٹھیک ہے، آٹومیٹیو، یہاں پہ مطلب کہ یہ گاڑیوں کے سامان ملتے ہیں، یہاں بیبی پروڈکٹ ملتی ہیں، یہ بیوٹی کی پروڈکٹ ہوگی، بکس ملتے ہیں، کمپیوٹر، ان کے اندر کیٹیگری کے اندر بھی سب کیٹیگری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیٹیگری کے اندر بھی کیٹیگری ہوں گی، پیٹ سپلائز ہوگی، آفس کے پروڈکٹ ہوگے، یہ ساری، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بیبی پروڈکٹ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے کیٹیگری کو، تو اس کے اندر سب کیٹیگری ہیں، دیکھیں یہ ان کے اندر مزید بتا رہا ہے کہ بیبی پروڈکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کہ بیبی کیئر کی بھی ہوتے ہیں، بیبی اسٹیشنری ہوتی ہیں، ڈپر چینجنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیمپر ہو گئے، لوشن ہو گئے، یہ کافی مطلب پاؤڈر وغیرہ جو لگاتے ہیں بچوں کو وہ ہو گئے، تو اس طرح کی کیٹیگری کے اندر اور کیٹیگری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پروڈکٹ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے پروڈکٹ ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہیں۔ اب یہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں کیسے ہیں یہ میں آپ کو چیز بتاؤں گا، اس پروڈکٹ کو کھول کے بتاؤں گا کہ یہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ کیسے ہے، اور یہ مطلب بیسٹ سیلر رینک میں نمبر 1 پہ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، جو آپ نے ایک پروڈکٹ کا جو بی ایس آر ہوتا ہے وہ آپ نے بی ایس آر مطلب بیسٹ سیلر رینک جو اس کا ہوتا ہے 1 سے 30,000 ہوتا ہے، 1 سے 30,000 کے درمیان آپ نے اس کا بیسٹ سیلر رینک دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 سے 30,000 کے اوپر جو پروڈکٹ کا بیسٹ سیلر رینک ہوتا ہے وہ اتنی خاص مطلب کہ پیسہ نہیں بنا رہی ہوتی۔ جو چیزیں آپ نے ایک پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے میں دیکھنی ہے وہ میں ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہو، جہاں آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھے بول کے بتا دینا کہ مجھے وہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے ہم نے پروڈکٹ کا بی ایس آر دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب ہم پروڈکٹ کھولتے ہیں اس کا بی ایس آر چیک کرتے ہیں کہ بیبی پروڈکٹ میں اس کا بی ایس آر کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بی ایس آر اس کا 1 سے لے کر 30,000 کے درمیان ہے، پیچھے ہے، پھر تو صحیح ہے، پروڈکٹ ہمارے لیے اچھی ہے۔ اگر 30,000 سے اوپر ہے جیسے 40,000 50,000 تو وہ ہماری پروڈکٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ اب دیکھو اس کا پروڈکٹ کا جو بی ایس آر ہے 1 پہ ہے، تو آپ یہ سوچو کہ یہ پروڈکٹ کتنی سیل ہو رہی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا بی ایس آر دیکھنا ہے، اس کا جو بی ایس آر آپ نے دیکھنا ہے وہ نمبر 1 والا دیکھنا ہے، نیچے والا یہ نہیں دیکھنا۔ یہ بیبی پروڈکٹ میں اس کا بی ایس آر 1 ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ 3 ڈے ریونیو، یہاں پہ یہ سیل بتاتا ہے، یہ ہڈن اس وجہ سے ہے کہ میں نے اس کی سبسکرپشن نہیں لی ہوئی، اگر میں سبسکرپشن لے لوں یہاں مجھے بتا دے گا کہ یہ 30 دن میں اس کا کتنا پیسہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ اس کی کرنٹ ریٹنگ کتنی ہے، یہ جو ریٹنگ ہونی چاہیے آپ کی یہ بھی کم از کم مطلب کہ 3-4 سٹار والی ہونی چاہیے، اور یہ جو ریٹنگ یہ والی 3-4 سٹار ہو، اور یہ جو ریٹنگ کا جو مطلب کہ کوانٹٹی ہونی چاہیے وہ آپ کی 3-4 سے اوپر ہونی چاہیے، 5 سے، ٹھیک ہے، بالکل مطلب جس کے اب 2 سٹار ہوں اس پروڈکٹ کو بھی آپ نے چوز نہیں کرنا، ایسے پروڈکٹ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لسٹنگ ہیلتھ سکور، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے، ایک یہ چیز لازمی، یہ ساری چیزیں بہت لازمی چیک کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پروڈکٹ کا پتہ لگے گا کہ پروڈکٹ ایک ریونیو اچھا بنا رہا ہے، اس سے آپ یہ ہوگا جب آپ لسٹ کرو گے آپ کو آرڈر آئیں گے، پروڈکٹ آپ کی اچھی سیل ہوگی۔ یہ جب میں نے سیکھا تھا تو یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی بھی نہیں تھی، جہاں سے میں نے سیکھا تھا انہوں نے ایسے مجھے فرضی بس بتایا تھا کہ یہ لسٹ پروڈکٹ ایسے ہو جاتی ہے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کا کرائٹیریا وغیرہ کیا ہوتا ہے، مطلب پروڈکٹ ایک اچھی پروڈکٹ کو کیسے ہم ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا کیا کہتے ہیں کرنٹنگ ریٹنگ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کا بی ایس آر دیکھنا ہے، ریٹنگ دیکھنی ہے، لسٹنگ ہیلتھ سکور جو آپ کا ہونا چاہیے وہ 100 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 5 سے اوپر ہونا چاہیے، 6 7 8 پوائنٹ جو 4 ہے یہ دیکھو بہت اچھا ہے، اس کا جو کہتے ہیں یہ 8.4 ہے، تو اس کی پروڈکٹ آپ اس کا بی ایس آر سے اندازہ لگاؤ کہ اس کا بی ایس آر 1 پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے۔ یہ بندہ اس کو جب اس نے پروڈکٹ کو لانچ کیا تھا تو اس کا بی ایس آر ہوگا 30,000، اب اس نے 30,000 کو کراس کر کے نیچے سے اوپر آیا 1 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ اس کے 1280 دن ہو گئے اس کے پروڈکٹ کو لانچ ہوئے، ٹھیک ہے، 1280 دن آپ لگا سکتے ہو کتنے سال ہو گئے ہیں ان کو۔ تو اس نے محنت کر کے اپنے پروڈکٹ کو اتنی ٹاپ پہ لے کے اب اس کا پروڈکٹ مطلب کہ لوگ چاہتے ہیں، اب میں چاہوں گا کہ میں اس سے اپروول لے کے اس کے پروڈکٹ سیل کروں، مطلب کہ اس بندہ یہ
یہاں سے آپ اندازہ لگا لو اس بندے کی جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں ہر منتھ 2000 پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا 2 کے بہت ان پاسٹ میں، ٹھیک ہے. 173 کی یہ بندہ سیل کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو مطلب کہ یہ بائی باکس ہے اس کو بولتے ہیں، اس چیز کو ہم پورے کو بولتے ہیں بائی باکس. بعد میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے بیسٹ سیلر رینک، اس کے بعد ریٹنگ دیکھنی ہے، لسٹنگ ہیلتھ اسکور دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے، اگر مطلب کہ یہ ایک برانڈ ہے واٹر ویپس کے نام کا، اب اس کو جو سیل کرا ہے وہ نیو کارٹ کرا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو برانڈ خود تو سیل نہیں کرا، آپ نے اس لسٹنگ کو بھی چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یہاں نظر آئے کہ فلفلمنٹ مطلب کہ امیزون خود بیچ رہا ہے، خود سیل کر رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس اتنا جلدی بائی باکس ہاتھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. امیزون اگر خود اس چیز کو سیل کرا ہے اس برانڈ کو، تو پھر بھی آپ کے پاس سیل نہیں آئے گی. آپ نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ دونوں کو میری؟ یس سر. آواز یس آ سر. رہی؟ یس سر. سر آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی سر. اسکرین میں نے اسٹک کی، آپ کو آواز آ رہی ہے دونوں کو؟ جی جی سر آ رہی ہے. اوکے یار، ایٹ لیسٹ بتا دیا کرو تاکہ پھر میں ایسے بولتا جی جی رہوں. سر آ گئی. بتا دیا کرو، یس بول دیا کرو بیچ میں، ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھو یہاں پہ مطلب کہ آپ نے جو دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے. یہ آپ جب ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کرو گے تو یہ تب اوکے سر اوکے. یہ جب آپ ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کریں گے تب یہ چیزیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، ایسے کبھی بھی یہ چیزیں آپ کو شو نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ سیلر سپرائٹ کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں، اور یہ تب آپ لوگ سیکھو گے پروڈکٹ ہنٹنگ جب آپ اس کا بائر اکاؤنٹ بنا کے خود پریکٹس کرو گے. میں جتنا آپ کو سمجھاتا رہوں گا آپ کو سمجھ تو آئے گی، بٹ جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گے خود تو آپ کو کبھی بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ برانڈ خود سیل نہ کرا، اور دوسرا امیزون خود اس کو سیل نہ کرا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے جو یہاں پہ سیلر بیٹھے ہوں یہ 10 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو سیل کرنے والے سیلر ہیں، اب دیکھو اس پروڈکٹ کو برانڈ یہ ہے، اب یہ بندہ اس برانڈ کو سیل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ 7 اور لوگ بھی اس چیز کو سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 173 کا سیل کر رہا ہے تو یہ 172 کا سیل کر رہا ہے، یہ 167 کا سیل کر رہا ہے تو یہ 171 کا سیل کر رہا ہے، اس طرح یہ نیچے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ مطلب کہ یہاں پہ 10 سے زیادہ مطلب کہ سیلر نہ بیٹھے ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے یہاں پہ دیکھنا ہے. اور یہ جو فری ڈیلیوری والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فری ڈیلیوری والے کے بعد یہ دیکھو یہ بندہ 10 روپے ڈیلیوری لے رہا ہے، یہ جو 10 روپے ڈیلیوری لے رہے ہیں یہ 2 بیٹھے ہوں، باقی جو 8 ہوں وہ آپ کے فری ڈیلیوری والے ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ایک پروڈکٹ کو دیکھنا ہے، یہ فری ڈیلیوری کیوں دے رہا ہے، یہ 10 روپے کیوں لے رہا ہے، یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. ساری چیزیں ایک ساتھ بتا دی تو آپ کو سمجھ نہیں آنی. اچھا، اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی، اس کا کیا کہتے ہیں BSR، یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی پروڈکٹ کی. ہیلو، ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو شیر یار؟ یہ اسکرین چلی جاتی ہے بار بار. کیا ہو رہی ہے؟ میسیج میں مجھے بتاؤ، میسیج میں بتاؤ، یہاں میسیج کرو مجھے. ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ بعد میں آپ کو اس میں کیا کہتے ہیں ڈرائیو میں آپ کو بھیج دوں گا، یہ اس کی ٹینشن نہ لیں آپ. جی. اچھا، اس کے بعد جو یہ والا جو ہمارا پورشن ہوتا ہے اس پورشن کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بائی باکس، ٹھیک ہے.
بائی باکس کا مطلب کہ اب یہ دیکھو یہ فلفلمنٹ کر رہا ہے امیزون، اس کو جو سیل کر رہا ہے وہ نیو کارڈ والا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو بائی باکس ہے اس بندے کے پاس ہے، اس پورے پورشن کو ہم بولتے ہیں بائی باکس، اس پورے پورشن کو۔ یہاں اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں ہم کرتے ہیں ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں، ایڈ ٹو کارٹ مطلب کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو کارڈ کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں۔ بائی نو کا مطلب کہ ہم کیش آن ڈیلیوری پہ چیز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھو یہ برانڈ جو برانڈ ہے، اس برانڈ کو جو سیل کر رہا ہے، جو بائی باکس ہے ابھی جس کے پاس جو سیل جاری ہوگی، اب یہ 2000 یونٹ ہر منتھ سیل جا رہے ہیں، اب وہ بائی باکس اس بندے کے پاس ہے، تو اس کو تقریباً مطلب کہ اگر بائی باکس اس کے پاس رہتا ہے تو یہ تقریباً 300-400-500 پروڈکٹ سیل کر رہا ہوگا۔ اب 173 کی یہ لے رہا ہے، تو اب پیچھے سے اس کو 101 کی ملے یا 100 کی، یا کیا پتہ اس برانڈ سے لے سستی ہو، سپلائر وغیرہ ڈھونڈ کے، تو یہ اچھا خاصا ریونیو یہ بندہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، اب یہ بائی باکس ہمیشہ کے لیے اس کے پاس بھی نہیں رہنا، یہ جو بائی باکس ہوتا ہے یہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کے پاس بائی باکس کبھی بھی نہیں رہتا۔ اب دیکھو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ فرسٹ جو پہلا جو مطلب ہمارا بیٹا ہے جو اس چیز کو سیل کرا ہے وہ نیو کارٹ والا ہے۔ اس کے بعد اس سے جب یہ بائی باکس، اچھا یہ جو بائی باکس ہوتا ہے یہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ اس نے اتنی زیادہ پرائز لگائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کسی اور نے، یہ جیسے یہ 184 پہ بیٹھا ہے تو اس کو سیل نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ امیزون کا جو الگوریدم ہوتا ہے، اس کا جو مطلب کہ بائی باکس ہوتا ہے وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 172 والے کی پرائز کم ہے، دیکھو اب یہ اس کے پاس بائی باکس ہے، حالانکہ اس کے پاس رہنا چاہیے 167 والا بھی بیٹھا ہے، تو بائی باکس تو اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کی پرائز بہت کم ہے، بٹ امیزون مطلب کہ ہر کسی کو سیل دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا مطلب اس چیز کو کھاتا ہے، وہ ہر کسی کو ہی مطلب سیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پرائز ہے 173، تو اس کے بعد اب اس کے پاس آئے گا، اب یہ ان دونوں نے سیل لے لی ہے، ان دونوں نے، یہ جو 171 ہے اس کے پاس بھی بائی باکس تھا، 1-2 دن رہا ہے، اس کے پاس بھی رہا ہے، اس کے پاس بھی رہا، اب یہ اس کے پاس آ گیا، اس کے بعد اب یہ اس کے پاس آئے گا، پھر اس کے بعد آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ بائی باکس جلدی اس وجہ سے مل جاتے ہیں، کسی کی فری ڈیلیوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 10 روپے لے رہا ہے، جیسے اس بندے کی فری ڈیلیوری ہے، اور اس کے کچھ کی یہ جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی یہ ریٹنگ کم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بائی باکس روٹیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ نیو سیلر بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو آرڈر آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آرڈر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک پروڈکٹ کو ہنٹ کیسے کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو یہ چیز سکھائی ہے کہ پروڈکٹ کو ڈھونڈتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا بی ایس آر آپ نے دیکھنا ہے، اس کی کرنٹ ریٹنگ دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر ریٹنگ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، آپ نے اس کا لسٹنگ ہیلتھ سکور چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ آ کے دیکھنا ہے کہ اس کے پروڈکٹ سیل کتنے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کے 2 کے سیل ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا رہے ہو ہر منتھ جس کے 2000 سیل ہو رہے ہوں۔ اب یہ 7 بندے ہیں، 7 بندوں میں 2000 ڈیوائڈ کرو تو تقریباً کافی سارے بنتے ہیں ایک بندے کو جو آ رہے ہوتے ہیں مطلب آرڈر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے جب ایک پروڈکٹ کو فائنڈ کر لینا ہے، جب پھر آپ نے جانا ہے اپنے سیلر اکاؤنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ آپ کو کوئی چیز ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو، مجھے آپ بتاؤ۔ نہیں کریے تو ٹھیک ہے، اس کو لسٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو لسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا دیکھو، ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ ہم اس کو لسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کو ہم لسٹ کرنے کے لیے چیک کرتے ہیں کہ ہم اس کو لسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ برانڈ سافٹ ہے یا مطلب کہ یہ ہمیں اپروول دے گا۔ یہ جو اچھا جو سب سے بڑی بات یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وزٹ دا واٹر ویب اسٹور، یہ جو برانڈ ہے یہ والا ٹریڈ مارک ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے اس برانڈ کو بنانے کے لیے خرچہ کیا، پہلے اس نے اپنی ایل ایل سی بنوائی، ایل ایل سی بنوانے کے بعد اس نے کیا کہتے ہیں ٹریڈ مارک کیا حکومت کے مطلب گورنمنٹ کے ساتھ، ٹریڈ مارک کرنے کے بعد اس نے پروڈکٹ کو ایڈورٹائزمنٹ لگائی، تب جا کے پروڈکٹ اس کی اتنی سیل ہو رہی ہے۔ شروع میں جب آپ پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، پی ایل کرتے ہیں، پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں اپنا،
تو مطلب کہ شروع میں تو اب کسی کو نہیں پتہ کہ یہ ویبس کیسے ہیں، لوگوں نے یوز کیا، لوگوں نے اچھے ریویو دیے، تب جا کے یہ برانڈ مطلب اوپر آیا۔ جب یہ برانڈ اوپر آنے لگا تو پھر اس نے اپنے پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا، ٹھیک ہے، آگے ہول سیلر کو دیا، اس نے ڈسٹریبیوٹر کو دیا، ڈسٹریبیوٹر سے پھر ریٹیلر نے لیا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں جو ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر ہے اس نے برانڈ سے اپنی اس کی اپروول لی، اس واٹر ویبس کی، مطلب ان کی جو کمپنی کی LLC ہوتی ہے وہ ان کی کاپی بنا کے دیتے ہیں کہ اس سیلر کو ہم نے یہ اپروول دی ہے کہ یہ ہمارے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی یہ شرط ہوتی ہے مطلب کہ یہ کہ مطلب آپ ہم سے پروڈکٹ پرچیز کریں، ہم آپ کو اس کی انوائس یا اپروول دیں گے تاکہ آپ امیزون پہ جا کے سیل کریں۔ آپ کے اگر مطلب کہ کوئی بندہ آپ سے یہ پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ خراب ہے، وہ آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے، آپ کی پروڈکٹ واپس بھیج جاتا ہے، تو پھر آپ کو امیزون کی طرف سے ایک میسیج آتا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ بھیجی ہیں وہ پروڈکٹ خراب ہیں۔ آپ نے پھر ان کو کہنا ہے کہ یہ پروڈکٹ تو میں نے ایک برانڈ سے لی تھی، وہ بولیں گے کہ آپ ہمیں برانڈ کی کوئی اپروول دکھائیں، کوئی انوائس دکھائیں جو آپ نے ان سے لی ہے۔ اگر آپ ان کو وہ پہ نہیں دکھائیں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں گے، وہ بولیں گے کہ آپ جان بوجھ کے کوئی جعلی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو برانڈ کی اپروول یا کچھ ایسا دکھا دیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ برانڈ کی طرف سے، پھر آپ مطلب وہاں سے آپ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہو سکتا۔ اور جو برانڈ اتنا خرچہ کر کے بیٹھا ہے وہ کبھی بھی اپنی 2 نمبر پروڈکٹ سیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے اتنی اس کی سیل ہو رہی ہو تو یہ بندہ کبھی بھی فراڈ نہیں کرتا، یہ اپنی اچھی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوگا، آگے ڈسٹریبیوٹر کو دے رہا ہوگا، پھر وہ آگے ہول سیلر کو، پھر ایسے ریٹیلر کو۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کیری فور میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی۔ ٹھیک ہے، کیری فور کی آپ ویب سائٹ یہاں پہ کھولیں، میں آپ کو یہاں پہ کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھو، اب یہاں پہ یہ جو چیزیں سیل ہو رہی ہیں، یہ کوکا کولا یہ سیل ہو رہی ہے، یہ دبئی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پاکستان میں بھی ایسی ہی ہوگی سیم۔ تو یہ سامان جو سیل ہو رہا ہے، یہ لانڈری کا، کلیننگ کا، یہ UAE میں بہت چلتا ہے۔ اب یہ جو کیری فور والے بیٹھے ہیں، کیری فور والوں نے ان برانڈ سے اپروول لی ہوگی، ٹھیک ہے، تب جا کے، یا یہ برانڈ والے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیری فور والے کہہ رہے ہیں اپنا سامان آ کے یہاں پہ رکھیں اپنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ مطلب ایک اپنی پرائز کو بتائیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جتنی پرائز رکھ کے ہم سیل کریں گے، وہ جو آپ پرائز بتائیں گے وہ آپ کے پاس جائے گی، باقی جو اوپر والی ہوگی وہ ساری پرائز ہم خود رکھیں گے اپنے پاس۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو شیریار؟ جی جی آ رہی ہے، ہاں جی۔ اچھا، جیسے اب آپ کے پاس مطلب کہ کیری فور کے مینیجر کے ساتھ آپ کی اچھی سلامت ہے، اس کو بولو کہ یار میرا ہے سیلر اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں یہ چیزیں سیل کرنا چاہتا ہوں، مجھے نا اس برانڈ کے تقریباً مجھے 15 سے 20 پیس چاہیے، یا 30 یا 40 چاہیے۔ وہ بولے گا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے نا اس برانڈ کے 20 پیس کے ساتھ انوائس بنا کے دو، تاکہ میں یہ والی چیز پہلے آپ نے جا کے یہاں پہ چیک کرنی ہے کہ یہ جو ٹائڈ سرف ہے یا مطلب کہ ڈیٹول ہے وہ یہاں پہ سیل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ جو پڑا تھا ڈیٹول، یہ دیکھو، یہ اب ڈیٹول کی 2000 پیس سیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی چیز کیری فور میں بھی پڑی ہے، یہاں پہ یہ آپ کو دے رہے ہیں 37 کا، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ یہ 37 کا سیل ہو رہا ہے اور یہ 1.8 لیٹر کا ہے. آپ یہ والی کیری فور میں چیک کرو کہ یہ دونوں چیزیں کتنے کی دے رہے ہیں. پھر آپ اس مینیجر سے بات کرو کہ مطلب کہ میں نے یہ چیزیں سیل کرنی ہے اور کیا کہتے ہیں آپ مجھے یہ کتنے کی دیں گے. اس کے علاوہ آپ جب اسے اپروول لے گی پھر ایزیلی آپ ان کا برانڈ کو سیل کر سکتے ہیں ایزیلی. ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ ہول سیل کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے پھر آپ اپنا بھی ٹریڈ مارک رجسٹر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو برانڈ کی اپروول لینی پڑے گی. اگر آپ ایسے برانڈ کی اپروول لیے بغیر انوائس لیے بغیر یہاں پہ آپ چیزیں سیل اگر کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب کہ اپرووڈ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ اسٹرائک اس لیے دے دے کیونکہ وہ ٹریڈ مارک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ ہم سے کوئی پروڈکٹ لیا ہے نہ کچھ لیا. پھر امیزون آپ سے پروف مانگتا ہے کہ آپ نے